आमल हजरात बड़ा गोश्त खाने से क्यों रोकते हैं? हमारे इलाज के दौरान अगर आप बड़ा गोश्त अपने घर में लेके आए तो जिन्नात आ जाए। अगर हमारे इलाज के दौरान बड़ा गोश्त खाया तो हमारा किया हुआ सारा अमल ज़ाया हो जाएगा। मुख्तसर इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि हिंदू और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले लोग गोश्त खाने से परहेज़ करते हैं, बल्कि गोश्त ना खाना अपनी खूबी और क्वालिटी समझते हैं। हमारे आमल हजरात हिंदू जोगियों की तरह जब खुद साख्ता चिल्ले करते हैं तो साथ जलाली और जमाली परहेज़ करते हैं। जलाली और जमाली परहेज़ में वो जानदार चीज़ नहीं खाते, जानवर नहीं खाते, जानवर का गोश्त नहीं खाना, उन्होंने जानवर से निकली हुई कोई चीज़ नहीं खानी, मसलन शहद नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, घी नहीं खाना, दूध नहीं पीना, ये सारी चीज़ों से परहेज़ करते हैं। अच्छा, परहेज़ वो जलाली और जमाली परहेज़ करते 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 उनकी अपनी कुव्वत मुदाफ़त डाउन हो जाती है, मुआहदा भी हो जाता है। वो कहते हैं कि अगर हमारे साथ चलना है तो आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना, ठीक है, आपने वो बड़ा गोश्त जो है किसी अपने मरीज़ को भी नहीं खाने देना। आप जानते हैं बड़ा गोश्त उसकी ताज़ीम कौन करते हैं? हिंदू करते हैं। मुस्लिम कौमें तो गोश्त खाया करती हैं क्योंकि गोश्त से बहादुरी आती है, गोश्त से इंसान एक्टिव होता है, उसके अंदर अल्लाह ने बहुत ज़्यादा क्वालिटियाँ रखी हैं। हिंदू जो है उनका ताज़ीम का मामला है, वो ज़रा गौ माता और ये उनका जो भी नज़रिया और कॉन्सेप्ट है उनका तो है, लेकिन अफसोस उस वक़्त होता है कि कुछ रूहानी इलाज करने वाले उसी कॉन्सेप्ट और नज़रिए को सामने रखते हुए मरीज़ का इलाज करते हुए उसे बड़े गोश्त से रोक देते हैं। और कुछ लोग बड़े गोश्त से इतना डरते हैं कि मेरा एक दोस्त है वो कुर्बानी करता है, वो हिस्से कुछ डालता है तो वो घर में बड़े गोश्त की एक बोटी भी नहीं आने देता, कहता अगर घर में आई तो पता नुकसान हो जाएगा। यानी इतना डरता है कि जिस तरह उसके अकीदे का हिस्सा बन चुका है, उसका नज़रिया बन चुका है। इस्लाम तो नहीं रोकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े गोश्त की कुर्बानी यानी बड़े जानवर की कुर्बानी दी है, गाय की कुर्बानी दी है, तो ये इतना क्यों डर रहे हैं? इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? वो जलाली और जमाली परहेज़ करते हुए जो आमल हजरात चिल्ले लगाते हैं वो खुद भी गोश्त छोड़ देते हैं और वो फिर अपने मरीज़ों को भी छुड़वा देते हैं। खुद तो वो नफ्सियाती मरीज़ होते ही होते हैं, साथ जो लोग उनसे मशवरा करते हैं मरीज़ों को भी नफ्सियाती मरीज़ बना देते हैं, उनको भी इस तरह गाइड करते हैं कि वो परेशान रहना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कुछ आमल हजरात तो बड़े गोश्त से रोकते हैं, कुछ आमल हजरात ओवरऑल हर किस्म के गोश्त से रोक देते हैं। वो कहते हैं हमारा 90 दिन इलाज चलेगा, 20 दिन इलाज चलेगा, 3 महीने 4 महीने इलाज चलेगा, इसके दौरान आपने किसी किस्म का कोई गोश्त नहीं खाना। रेड मीट के बारे में अगर हम देखें उसमें प्रोटीन है, जिंक है, साइलिनियम है, इसी तरह विटामिन B6, विटामिन B12, पोटाशियम है, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस गोश्त के अंदर क्वालिटियाँ रखी हैं, तो वो सब को मना कर देते हैं। होता क्या है कि अपने फॉलोअर को जब खुराक नहीं खाने देते, इलाज करवाने वाले को खुराक नहीं खाने देते, तो वो बेचारा उसकी कुव्वत मुदाफ़त पहले भी डाउन होती है, इससे मशवरा करने के बाद जब इसने खुराक छुड़वाई कुव्वत मुदाफ़त मज़ीद डाउन हुई, ऊपर से आमल ने और खौफज़दा किया, डराया, उससे भी उसकी कुव्वत मुदाफ़त डाउन होगी। अब वो और जब बीमार होता है, आमल कहता मैं आपके लिए जो अमल कर रहा हूँ ना, जो चिल्ला कर रहा हूँ, उस वजह से पीछे जो जादूगर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, अब वो आप पर हमले कर रहे हैं। ये नहीं उसको बताता कि मैंने आपकी जनाब खुराक भी बंद कर दी है, आपको डराना भी शुरू कर दिया है, खौफज़दा करना भी शुरू कर दिया है, इस वजह से आपका बेड़ा गर्क हो रहा है, आपकी कुव्वत मुदाफ़त सारी ख़त्म हो रही है। तो ऐसे आमल हजरात से दूर रहना चाहिए। अगर इस बात को मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊं कि बड़े गोश्त का रूहानी इलाज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपको कोई हकीम रोकता है, कोई डॉक्टर रोकता है, आपको कोई बीमारी है, एलर्जी का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, कोई और बीमारी है, कोई रीज़न है जो आपको डॉक्टर रोकता है, मेडिकली हवाले से आप रुकें। रूहानी इलाज मुआलजे से बड़े गोश्त का कोई ताल्लुक़ नहीं है, सवाए खौफ में डालने के, सवाए पेशेंट को पैनिक करने के। तो मरीज़ भी बेचारे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, वो भी इतना डरते हैं कि अगर घर में कोई भूल के भी बड़ा गोश्त ले आए तो वो फिर टेंशन ले जाते हैं। कुछ लोग तबरानी कबीर की एक हदीस सुनाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, अलबानुहा शिफाउन, जो गाय है इसके दूध में शिफा है, व समनुहा दवाउन, और इसके घी में बीमारी का इलाज है, और इसी तरह व लहूमुहा दाउन, इसके गोश्त में बीमारी है। और कुछ आमल हजरात तो ये कहते हैं कि बड़े गोश्त में बीमारी ही बीमारी है, बीमारी ही बीमारी है, बीमारी ही बीमारी है, नबी पाक का फरमान है। हालांकि उलमा इकराम कहते हैं कि ये हिजाज़ का इलाका ज़रा खुश्क था, इसकी तत्बीक ये कहते हैं कि हिजाज़ का इलाका खुश्क था,
وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کیا۔ اس کی جو رطوبت والی چیزیں تھیں، مثلا گھی، جو تری والی چیزیں تھیں، اس کا دودھ، وہ پینے میں آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، شفا ہے، اور اس کا گوشت نہ کھاؤ کیونکہ علاقے میں بھی خشکی ہے، گائے کے گوشت میں بھی خشکی ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑے گوشت سے منع فرمایا۔ واللہ عالم، یہ علماء اکرام یہ تطبیق لکھتے ہیں۔ بہرحال اگر ہم باقی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ بات کریں تو پھر آپ حیران ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خود گائے کی قربانی دی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں مینا میں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت بھیجا میرے لیے، تو ایک صحابی نے آ کر جب گوشت پیش کیا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ گوشت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی دی ہے۔ تو اگر گائے کی قربانی میں یعنی گائے کے گوشت میں بیماری ہوتی تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر گائے کیوں ذبح کرتے اور اس کا گوشت اپنی بیویوں کے گھر میں کیوں بھیجتے؟ تو اس لیے تھوڑا سا ساری احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کریں۔ ایک ہی حدیث کو دیکھتے ہوئے باقی سارا کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہی بیماری ہے، کچھ لوگ تو ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی کہ بیماری بس گائے کا گوشت چھوڑ دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بڑا گوشت گھر میں آنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث طبرانی کبیر والی بھی ٹھیک ہے، لیکن علماء اکرام ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی ایک طرف حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے قربانی کی گائے کی اور آپ گوشت اپنی بیویوں کے گھر میں بھیجا، اور دوسری طرف جو آپ نے منع کیا، یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے علماء نے اس کی وضاحت کی کہ اس میں حکمت کیا تھی، کہ اس علاقے کا اور مسئلہ تھا، یہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے، تو ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا بڑے گوشت کا روحانی علاج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر بڑا گوشت گھر میں آ گیا، جن آ جائیں گے، جادو آ جائے گا، سایہ آ جائے گا، بندش ہو جائے گی، معاملات خراب ہو جائیں گے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ یہ صرف خوفزدہ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا ہندوؤں کا ایک تعظیمی معاملہ تھا، ان کے جوگیوں نے جو چلے شلے کیے ہوئے ان کا تو تعلق تھا ان چیزوں کے ساتھ، کانسیپٹ تھا، نظریہ تھا ان چیزوں کے ساتھ کہ بڑا گوشت گھر میں نہیں آنا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے، وہ تو تعظیم کرتے ہیں۔ تو جو مسلمان عامل حضرات تھے یا جو ریسرچ نہیں کرتے، مطالعہ نہیں کرتے، انہوں نے بھی ان کی کتابیں پڑھ کے یا ان سے سیکھتے ہوئے اسی کنسیپٹ کو آگے مسلمانوں میں پھیلانا شروع کر دیا، اور مسلمان خوفزدہ ہونا شروع ہو گئے۔ وہ بڑے گوشت سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ایک بندہ کہتا کہ بڑا گوشت جو ہے نا، وہ عامل کہتا وہ کھانا چاہیں آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس کی ہڈی آپ کے دانتوں کو نہیں لگنی چاہیے۔ اگر آپ کے دانتوں کو بڑے گوشت کی ہڈی ٹچ کر گئی، وہ آپ کا سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس طرح یہ پینک کرتے ہیں، خوفزدہ کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ بہرحال وہ ذرا بیعت ہیں کسی کے، تو ان کے پیر صاحب نے ان کو روکا ہوا کہ آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا۔ تو میں نے ان کو کہا میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے۔ وہ کہتا آپ کو پتہ ہے نا میرا ایک ایشو ہے بڑے گوشت والا، وہ والا کام نہیں کرنا۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتا جیسے ہی میں بڑا گوشت کھاتا ہوں نا تو میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ آپ یقین کریں میں نے بڑا گوشت ہی بنوایا، لیکن کسائی کو میں نے کہا اس کو بنانا اس طرح ہے کہ دیکھنے کو مٹن لگے۔ اچھا اس کو پکایا، ہم نے اپنے اس دوست کو کھلایا۔ ایک ہفتے بعد ہم نے اس کو بتایا، اور جناب طبیعت سے ٹھیک ہے؟ وہ کہتا بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا وہ بڑا گوشت آپ کو کھلایا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بیسیکلی یہ پیچھے نظریات ہوتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں عامل حضرات۔ جب آپ کا نظریہ ایک سیٹ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان اور خیال کے مطابق ہوں۔ ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ، اگر اچھا سوچتا ہے تو اچھا ہوتا ہے، برا سوچتا ہے تو برا ہوتا ہے۔ ہمارے خیال اور سوچوں کی وجہ سے بھی بہت کچھ ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی سوچ اور یہ چیزیں بھی ٹھیک کرنی ہوتی ہیں۔ صرف ایک طرف زور نہ دینا شروع کر دیا کریں کہ بس وہ جو بھی چیز بتائی کسی عمل نے بس اس کو اب پلے باندھنا ہے۔ تھوڑا سا اسلام کی ریسرچ کیا کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زندگی گزارنے کا ہر پہلو اپنے ماننے والوں کو، اپنے امتی کو سمجھایا ہے۔ صرف ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں ان تعلیمات کو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، حدیث کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، جس وجہ سے ہم گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ پھر پریشانیاں، ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس، ان ساری چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ میری ساری باتیں سن کر کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اب میں نے صبح بھی بڑا گوشت کھانا ہے، دوپہر میں بھی بڑا گوشت کھانا ہے، شام میں بھی بڑا گوشت کھانا ہے۔ یعنی اب تو میرے گھر میں جی عثمان صاحب کی ویڈیو سنی، بڑا گوشت ہی پکے گا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔
کوئی بھی چیز اس کی زیادتی آپ کو نقصان دیتی ہے۔ وہ پانی بھی زیادہ پینا شروع کر دیں جو حد سے زیادہ، اور دودھ حد سے زیادہ پینا شروع کر دیں، فروٹ کھانا شروع کر دیں، باقی ہر چیز چھوڑ دیں، شہد بہت زیادہ کھانا شروع کر دیں، کلونجی میں موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے، تو آپ روزانہ 1 پاؤ کلونجی کھانا شروع کر دیں تو پھر تو نقصان ہوگا۔ کسی بھی چیز کی زیادتی آپ کو نقصان دیتی ہے۔ ہاں، میں یہ ساری بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر سے خوف نکال دیں، اپنے اندر سے ڈر نکال دیں۔ اس کا روحانی علاج معالجے کے ساتھ تو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ میڈیکلی آپ کو کسی ڈاکٹر نے روکا ہے، کسی حکیم نے روکا ہے کہ بھئی آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، آپ کے مزاج کے مطابق آپ کو یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر رک جائیں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی گائے کے گوشت کی اپنے گھروں میں بھی بھیجا، اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی میں نے بتا دیا اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور یہ بھی میں نے واضح کر دیا روحانی علاج کرنے والے صرف خوف زدہ کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی معالج روکتا ہے تو پھر آپ نہ کھائیں۔ اگر آپ کو کسی روحانی علاج کرنے والے نے، جادو جنات کے علاج کرنے والے نے بڑا گوشت کھانے سے روکا ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ عید آ رہی ہے، آپ کھل کے گوشت کھائیں، لیکن میانہ روی میں رہ کر زیادتی سے بچتے ہوئے، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔